وہ کہتے ہیں کہ نقلی اور جعلی جمہوریت کے حوالے سے آپ کے خیالات جاننے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن آج کل کے سیاسی حالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی جماعت میں ایک مقبول ترین لیڈر کے علاوہ باقی سب زیرو ہوں اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، جو ان دنوں تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو اس میں ہے، تو کیا اسے جمہوری رویوں کی حامل جماعت کہا جا سکتا ہے؟ اسلم صاحب ایک بات یاد رکھیں آپ، ہمارا معاشرہ جمہوری ہے ہی نہیں۔ آپ نے خود شروع میں کہا ہے کہ نقلی اور جعلی جمہوریت کے حوالے سے آپ کے خیالات جاننے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو اس کے باوجود آپ نے سوال تو میں پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں، یہ فراڈ ہے۔ اسی لیے اتنے الیکشنز کے ہو جانے کے بعد عوام کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، یعنی اس لعنتی جمہوریت کی غلاظت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اپنے عوام کو عزت نفس بھی نہیں دے سکتی جو مفت ملتی ہے۔ پوری مہذب دنیا میں تھانہ اور کچہری سیکیورٹی اور پروٹیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ شاید یہ واحد وہ بد نصیب ملک ہے جہاں محاورہ پتہ کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ دشمن کو بھی تھانے نہ لے جائے، اللہ دشمن کو بھی تھانے کچہری سے بچائے۔ یہ ان کا ہونا نہ ہونا، الیکشنز کی بات ہر بندہ پوچھتا ہے، چینلز والے سوال کرتے ہیں تو میں تو زچ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں پیٹ نہیں بھرا ابھی، کتنے الیکشن ہوئے؟ پاکستان کا پہلا فیئر الیکشن تھا جس کے نتیجے میں سکوت ڈھاکہ ہوا، پاکستان دو لخت ہوا، ابھی تک پیٹ نہیں بھر رہا۔ نواز شریف سے پیٹ نہیں بھر رہا، اب شہباز شریف سے پیٹ نہیں بھر رہا، پیپلز پارٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا۔ جو مطلب پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، میں وہ زیر عتاب ہے، اس لیے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو کیا ایک بندہ بتائے پالیٹکس میں آنے کے بعد جو کنگال ہوا، ان کو ضربیں لگ گئیں، عوام ذلیل ہو گئے، ان کے لیے ایک وقت کی روٹی مسئلہ بن گئی۔ میں جو پڑھتا ہوں نا کہ 30 روپے کی روٹی اور اتنے روپے کا نام تو کھول اٹھتا ہے۔